السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خزکم من الانبیاء وانتم خزی من الامم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات دیکھ رہے ہیں کہ صدارت کے منصب پر فائز پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبیل فاضل جلیل پیر حافظ غلام مرتضی شاکر صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ وسیع نقشبندیہ مرکز موڑا شریف خلیفہ مجاز دربار عالیہ موڑا شریف آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ہمراہ آپ کے ایک بہت ہی قابل دوست، ایک بہت ہی کام کرنے والی شخصیت جنہوں نے اہل سنت کی بہت ہی خدمت کی ہے، جناب پاسبان فکر و رضا سلیم و رضا ترجمان اہل سنت قاری طاہر اقبال چشتی صاحب ڈویژنل صدر پاکستان سنی تحریک راولپنڈی۔ آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات میں سے وقت نکالا، آپ تشریف لے کر آئے۔ آپ کو بھی اپنی جانب سے ویسے اسٹوڈیو کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ہمراہ تشریف فرما ہیں بلبل چمرستان رسالت جناب محمد شریعار نقشبندی صاحب۔ آپ کے ہمراہ تشریف فرما ہیں اندلیب ریاض رسول جناب عمران علی مدنی صاحب۔ میرے ہمراہ تشریف فرما ہیں بہت ہی خوبصورت بڑھنے والے شاگرد کاری شاہد محمود قادری جناب محمد منشا نقشبندی کمال آبادی صاحب۔ آپ کے ہمراہ تشریف فرما ہیں بلبل چمرستان رسالت جناب غلام حسین نقشبندی صاحب۔ دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے برکات رمضان۔ رمضان کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ دیکھیں رمضان میں اگر ایک شخص کسی گھر میں رہ رہا ہے تو وہ اپنے گھر میں دیکھیں مینجمنٹ دیکھے، کوئی بھی اس کے گھر میں بہت کم ایسے گھر ہیں کہ جہاں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، لیکن واحد یہ برکات رمضان ہی ہے، رمضان کی برکت ہی ہے کہ کبھی رمضان سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ماں نے پہلے کھانا کھا لیا، ویسے یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ماں سب سے آخر میں ہی کھانا کھاتی ہے، سب کو کھلا کے ہی ماں کھانا کھاتی ہے۔ تو کبھی کہتے ہیں ماں نے کھانا کھا لیا، کبھی کہتے ہیں بہن نے کھانا کھا لیا، بھائی سے پوچھا گیا، بھائی کہتے ہیں میں نے اپنے کمرے میں کھانا کھا لیا۔ دیکھو نا یہ رمضان کی برکت ہے کہ صبح سحری کے وقت بھی سارے اکٹھے ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت بھی سارے ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پر گفتگو چلتی رہے گی۔ آج کیونکہ ہمارا پروگرام تھوڑا سا لیٹ بھی ہو چکا ہے، اس لیے بلا تمید بڑھتے ہیں اپنے پہلے مہمان ثنا خان کی جانب۔ بلبل چمرستان رسالت جناب محمد عمران علی مدنی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آقا سرور کونین کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب حضرت قبلہ غلام مرتضی شاکر صاحب اور آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے، آپ کے صاحبزادگان، آپ کے بھائی اور حضور کے جتنے بھی شاگردان رسول ہیں، جناب حضرت علامہ طاہر صاحب اور بھائی شریعار نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ سب کا نام اپنی بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ چونکہ وقت کافی طویل ہے، میں نے ایک دو جگہ اور بھی حاضری ہے روز نیوز میں، تو اللہ کرے جس طرح آپ نے اس بزم کو سجایا، رب کائنات آپ کے مقدروں کو سجا لیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا کہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، ارے پھر بلا کیسے، پھر بلا کیسے کوئی چاند
کو تکتا ہوگا. ادب یہ ہے جہاں ان کا نام آ جائے وہی زباں پہ درود و سلام آ جائے. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. حضرت آج ہر عاشق کی ہر غلام کی یہی صدا ہے کہ جیسے حالات چل رہے ہیں تو اس کا من یہی کہتا ہے کہ کسی طرح اللہ کا کرم ہو جائے اور میں اس وبا سے اپنی جو مشکلات ہیں اس سے نکل جاؤں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنا جا رہا ہے اللہ کرے کوئی دل سے کہہ دے سب کا بیڑا پار ہو جائے. کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا. بندے ہیں تیرے مولا بندے ہیں تیرے مولا میرے مولا بندے ہیں تیرے مولا بندوں پہ رحم کرنا اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا. تو رحیم بھی ہے مولا تو کریم بھی ہے مولا میرے مولا 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 تو رحیم بھی ہے مولا تو کریم بھی ہے مولا. پرچا میرے عملوں کا پرچا میرے عملوں کا آسان حشر کرنا اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا اس دا نام چتارن والا کسے میدان ہرے دا اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا. عدل کرے تا تھر تھر کمن تھر تھر کمن تھر تھر کمن عدل کرے تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جاون مولا فضل کرے تا بخشے جاون میں ورگے مکالے اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا. ایک باری میرے پرات تسی بھی اچھی آواز اللہ کرم واہ واہ میرے مولا کرم کرنا. جنہاں دے ہمارے بھائی
جنہاں دے سراں تے مرشد ہونا تے اوہ لازمی کہندے نے کی میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد 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 بول مرشد 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 در مرشد دا خانہ کعبہ آج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے حق حق مرشد 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 چھیڑیاں گڈیاں یا پہ اڈیاں کدے نہ چڑھن اونچائیاں جیڑیاں گڈیاں یا پہ اڈیاں کدے نہ چڑھن اونچائیاں اوہ گڈیاں چنگیاں اڈیاں اوہ گڈیاں چنگیاں اڈیاں سائیاں آپ چڑھایا حق حق مرشد 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 ہاں میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اینا اونچیاں تو میں یارا صدقے جاواں اینا اونچیاں تو جنہ نیویاں نال نبھائی اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا بندے ہیں تیرے مولا بندوں پہ رحم کرنا اللہ کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب محمد عمران علی مدنی صاحب اپنی حاضری پیش فرما تھے بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھے تھے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے اور انہیں اور نکھار کے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سرائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں بھی سرکار کا ذکر کریں اور جن کے یہاں گن گائیں قیامت کے بعد ان کے ساتھ ہوں دعا ہے میری اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے بڑھتے ہیں اپنے اگلے ثنا خوان کی جانب اندلیب ریاض رسول چمنستان رسالہ جناب غلام حسین نقشبندی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سرائی سنائیں کرو منظوریاں آقا کدی روزے تے آواں میں کرو منظوریاں آقا کدی روزے کرو منظوریاں آقا کدی روزے تے آواں میں چما روزے دی جالی نوں
ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਚੁੰਮਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋ मंजूरियां आका कदी रोज़े ते आवां मैं तेरे रोज़े ते आवां मैं ए होए आरज़ू मेरी तेरे रोज़े ते आवां मैं ए होए आरज़ू मेरी तेरे कदमां च सर होवे करे परवाह आज़रू मेरी तेरे कदमां च सर होवे करे परवाह ज़रू मेरी तेरी चौखट ते सर रख के ना जिंदगी भर उठावा मैं तेरे कदमां च सर रख के ना जिंदगी भर उठावा मैं चुम्मा रोज़े दी जाली नूं कदी अखियां ते लावां मैं सवाली बन के आवां मैं मैनू खाली ना लौटाना सवाली बन के आवां मैं मैनू खाली ना लौटाना मैं ऐबी हाँ मैं पापी हाँ मेरे ऐबां ते जाना ना मैं ऐबी हाँ मैं पापी हाँ मेरे ऐबां ते जाना ना एहो जिया देण कर देना ज़माने नूं दिखावा मैं एहो जिया देण कर देना ज़माने नूं दिखावा मैं चुम्मा रो
حسرت اے روزہ ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے روزہ ویکھن دی کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ کرو منظوریاں آقا کدی روزے تے آواں میں چما روزے دی جالی نوں کدی اکھیاں تے لاواں میں چما روزے دی جالی نوں کدی اکھیاں تے لاواں میں ماشاءاللہ یہ تھے جناب غلام حسین نقشبندی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں مدینے کا ذکر فرما رہے تھے بیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام اور طاہر اقبال چشتی صاحب میں کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی کہ سارا جگ پہ اکھاندہ اے خیرات مدینے دی کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی سارا جگ پہ اکھاندہ اے خیرات مدینے دی جیڑا بڑیاں سوالیے او مڑیاں نہ خالیے لجپال سخی اینی ذات مدینے دی لجپال سخیے اینی ذات مدینے دی تے غلام حسین صاحب نو قبر وچ تے حشر وچ فرشتیاں کی کہنا او جنہاں نے محفل وچ آ کے سنائیے نعت مدینے دی جنہاں نے محفل وچ آ کے سنائیے نعت مدینے دی آپ کی نہیں بھرپور محبتوں میں بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان ثنا خان کی جانب بہت ہی خوبصورت آواز بہت ہی خوبصورت پڑھنے والی شخصیت میرے برادر محترم جناب محمد شہریار نقشبندی صاحب سے التماس کروں گا کہ آپ آقا سرور کونین کی مدح سرائی سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان تیرے گھر کے پھیر بات پیش کرتا ہوں ہمیشہ سے ہم ثنا خانوں کی رہنمائی فرمانے والی شخصیت قبلہ پیر حافظ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب آپ کی دعوت پر آج مجھ ناچیز کی حاضری ہو رہی ہے اور اویسیہ ساؤنڈ سسٹم اور یہ جتنی بھی ٹیم ہے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو 3 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے ایک بڑا خوبصورت کلام ہے اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ سب درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ اے قضا ٹھہر جا ان سے کر لوں ذرا اے قضا ٹھہر جا ان سے کر لوں ذرا ایک ہنسی گفتگو آخری حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے ہے یہی آرزو آخر ویلے میری اکھیاں جد رات کڑائے تیرا
تیرا تے آقا کچھ نہیں جاندا جے پا جاویں ایک پھیرا جے تو سر تے آن کھلوویں تے پردہ رہ جائے میرا سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویکھ لواں مکھ تیرا اے قضا ٹھہر جا ان سے کر لوں ذرا ایک ہنسی گفتگو آخری آخری شعر دیکھیے گا میری حالت بظاہر تو کمزور ہے ان کے دم سے بندی سانس کی ڈور ہے میری حالت بظاہر تو کمزور ہے ان کے دم سے بندی سانس کی ڈور ہے پہنچ جاؤں فقط ان کے قدموں تلک پہنچ جاؤں فقط ان کے قدموں تلک ہے یہی جستجو آخری آخری اس سے پہلے کہ اٹھ کر چلے جائیں وہ قصہ غم مکمل نہ سن پائیں وہ اس سے پہلے کہ اٹھ کر چلے جائیں وہ قصہ غم مکمل نہ سن پائیں وہ ہوش کر بے خبر وقت ہے مختصر ہوش کر بے خبر وقت ہے مختصر بول دے لفظ تو آخری آخری مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے سب نے ایک دن مرنا جس مرنے تو آقا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا ایک گل رکھنا یاد میری جد ہووے میرا مرنا سب کچھ کرنا سب کچھ کر کے میرا منہ روزے ول کرنا منہ روزے ول کر کے میرا میری اکھیاں بند نہ کرنا شاید میرے آقا آویں میں دیدار حضور دا کرنا اور کوئی تمنا نہیں باخدا ہے یہی آرزو آخری آخری انج کوئی انصاف نہیں کر سکدا جویں رب کردا انصاف او دے وچ ایمان دی قطری نہیں جڑا نہیں کردا اعتراف حاکم پاک قرآن نو کھولتے صحیح وچ حکم اے لکھیا صاف رب آکھیا کیسا معافی اونو جنو یار کرے سی معافی اے قضا ٹھہر جا ان سے کر لوں ذرا ایک ہنسی گفتگو آخری آخری ان کی بستی میں لے چل مجھے چار گئے دیکھنی ہے وہ گلیاں بس ایک نظر کیوں
کیونکہ مقدر ذرا آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی نگری میں جا کر تو دیکھو، خدا بھی تمہاری یقیناً سنے گا، ذرا نعت ان کی سنا کر تو دیکھو۔ یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، ان کی بستی میں لے چل مجھے چار اگر دیکھنی ہے وہ گلیاں، بس ایک نظر چاہتی ہے نگاہ ان کی ہو بارگاہ، دیکھ لوں چار سو آخری آخری۔ اور اسناد کا مقطع جناب محترم عزت مآب احمد علی حاکم صاحب کیا خوبصورت مقطع لکھتے ہیں کہ رات ڈھلتے ہی یہ نبض رک جائے گی، ٹوٹ کر شاخ سانسوں کی بکھر جائے گی، ایسے لگتا ہے اب تو یہ حاکم مجھے ہوگی صبح تیری آخری آخری، اے قضا ٹھہر جا بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے جناب محمد شریار نقشبندی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الہی دکھا دے ہمیں وہ پیارا مدینہ جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، ہم آئیں مدینے میں ہماری اوقات نہیں ہے، گر سرکار بلا لیں تو کوئی بات نہیں ہے، سرکار مدینے میں ہمیں بلا کیوں نہیں لیتے، کملی میں ہمیں اپنی چھپا کیوں نہیں لیتے۔ اور بڑی حسرت تے نبوے تے یا رسول اللہ، بڑی حسرت تے نبوے تے اسی متھا ٹیک دا مر جائیے۔ طاہر اقبال چشتی صاحب جنت سرکار کا روزہ ہو، سرکار کے روزے کے ساتھ ریاض الجنہ میں ہمارا سر سجدے میں ہو، آنکھوں میں دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہو اور دل یہ تمنا کر رہا ہو کہ یا اللہ ازل کے فرشتے کو جلدی سے جلدی بھیج دے، کیونکہ اس سے پیارا موقع ہمیں مرنے کے لیے نصیب نہیں ہوگا، اس سے پیارا موقع ہمیں نہیں ملتا کہ بڑی حسرت تے نبوے تے متھا ٹیک دا مر جاواں، تینے عشق دا بال کے مچ سونا، بس سیک دا مر جاواں، تے غلام حسین صاحب پینڈا دوریاں دا نال ہنجوا دے یا رسول اللہ مدینہ بہت دور ہے لیکن اسا عاشقاں آنا بھی ضرور ہے، پینڈا دوریاں دا نال ہنجوا دے انج میچ دا مر جاواں کہ ہووے وقت اخیر تے مختینڈا میں تانوں ویکھدا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے مختینڈا میں تانوں ویکھدا مر جاواں۔ بس اسی دعا کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے آخری ثنا خوان کی جانب۔ بلبل چمنستان رسالت شاگرد قاری شاہد محمود قادری جناب محمد منشا نقشبندی کمال آبادی صاحب سے التماس کروں گا کہ آقا سرور کونین کی مدح سرائی سنائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن میں اپنی جانب سے قبلہ قاری صاحب آپ کو اور شہریار بھائی اور عمران مدنی صاحب کو، آج آپ ہمارے مہمان ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو محبتیں ہیں ہمارے ساتھ یہ سلامت رکھے اور ایسے ہی ہم مل جل کے سرکار کی نعتیں پڑھتے اور سناتے رہیں۔ ماشاءاللہ ایسا ماحول بن گیا ہے محفل کا اور بات مدینے کی ہو رہی ہے، اور کلام میں نے چینج کر دیا جو پڑھنے کا مائنڈ لے کے آیا تھا، اور بڑا خوبصورت کلام جناب صابر سردار صاحب کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام۔ جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ، جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ، شرم اپنے پر چھاوے تو کھاواں یا رسول اللہ، شرم
اپنے پرچھاویں تو کھاواں یا رسول اللہ شرم اپنے پرچھاویں تو کھاواں یا رسول اللہ اور بڑائے چا مدینے دا پر دل وچ خوف تاری ہے بڑائے چا مدینے دا پر دل وچ خوف تاری ہے او میں منہ کے لا مدینے لے کے آواں یا رسول اللہ میں منہ کے لا مدینے لے کے آواں یا رسول اللہ اور تساں کی بندہ پروری میں جے نکم میں دی تساں کی بندہ پروری میں جے نکم میں دی او میں رول جاں داج نہ کر دو عطاواں یا رسول اللہ میں رول جاں داج نہ کر دو عطاواں یا رسول اللہ تو ساں کی کمبا پروری میں جے نکم میں دی میں رول جاں داج نہ کر دو عطاواں یا رسول اللہ میں رول جاں داج نہ کر دو عطاواں یا رسول اللہ بڑائے چا مدینے دا پر دل وچ خوف تاری ہے بڑائے چا مدینے دا پر دل وچ خوف تاری ہے میں منہ کے لا مدینے لے کے آواں یا رسول اللہ اور بڑا خوبصورت شعر ہے قاری صاحب تیرے در دا گدا دنیا دے وچ سردار ہو جاندا تیرے در دا گدا دنیا دے وچ سردار ہو جاندا تمنا گدا تیرا صداواں یا رسول اللہ تمنا گدا تیرا صداواں یا رسول اللہ تمنا گدا تیرا صداواں یا رسول اللہ اور جناب زارا دا صدقہ نہ ساڈے بنو ویکھو جناب زارا دا صدقہ نہ ساڈے بنو ویکھو رواں میں منگدا ہر دم دعاواں یا رسول اللہ رواں میں
رسول اللہ رواں میں منگدا ہر دم دعاواں یا رسول اللہ اور شہاں دے پیش ہون دا طریقہ یاد نہیں مینوں شہاں دے پیش ہون دا طریقہ یاد نہیں مینوں پتہ نہیں کس طرح چولی پھیلاواں یا رسول اللہ پتہ نہیں کس طرح چولی پھیلاواں یا رسول اللہ پتہ نہیں کس طرح چولی پھیلاواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور شہنشاہ بادشاہ ہاشمی مایا تساں بھی نعت جے آکھو سناواں یا رسول اللہ تساں دی نعت جے آکھو میرے ہور تے پلے کچھ بھی نہیں تساں دی نعت جے آکھو سناواں یا رسول اللہ تساں دی نعت جے آکھو سناواں یا رسول بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب محمد منشا نقشبندی کمال آبادی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. بڑھتے ہیں اپنے مہمان مقرر کی جانب پاسبان فکر سلیم و رضا فخر اہل سنت عزت مآب جناب قاری طاہر اقبال چشتی صاحب ڈویژنل صدر پاکستان سنی تحریک راولپنڈی. آپ سے التماس کروں گا کہ اپنے خوبصورت بیان سے خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائے. جناب قاری طاہر اقبال چشتی صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو کی جہنم کی بڑی کوشش مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. انتہائی واجب الاحترام آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں آستانِ عالیہ اویسیہ نقشبندیہ کہ اس مرکز پر موڑا شریف کے اس عظیم و شان فیضان کے صدقے جو اویسیہ ساؤنڈ کے پلیٹ فارم پر الحمدللہ ایک عظیم کاوش
عزت مآب جناب صاحبزادہ عمار شاکر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اللہ رب العالمین ان کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ ہماری یہ خوش بختی ہے کہ اللہ کے فضل سے ان مقدس گھڑیوں میں جس رمضان المبارک کی ہر ساعت کے اندر اللہ کی رحمت پکار پکار کر اپنے بندوں کو مخاطب کرتی ہے کہ ہے کوئی گناہوں کو بخشوانے والا تاکہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کو رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ آج الحمدللہ یہ رمضان المبارک کی 14ویں سحری ہے، اور سحری ٹرانسمیشن جو رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں اس عظیم مرکز پر، اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح انتہائی مشفق و مہربان پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر غلام مرتضیٰ شاکر صاحب زیب سجادہ آستانِ عالیہ موہڑا شریف اپنے پیر و مرشد کی اس عظیم نگاہ کرم اور یہ فیض کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ میری یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ قبلہ حضرت صاحب کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا مرکز بھی ترنول میں ہمارے بالکل ساتھ ہی ہے، اور الحمدللہ وہیں سے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ موہڑا شریف کا فیضان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں الحمدللہ ایک بہت بڑا فیضان ہے، اور ایک موہڑا شریف سے وہ جو فیضان جاری ہوا الحمدللہ پاکستان کے کونے کونے میں بڑے بڑے آستانوں سے جو ہے وہ بزرگان دین وہاں پہ پہنچ کر فیضیاب ہوئے۔ الحمدللہ یہ قبلہ پیر غلام مرتضیٰ شاکر صاحب یہ ان کی محبت ہے۔ میں چونکہ پاکستان سنی تحریک کا ایک ادنا سا خادم ہوں، تو اس حیثیت سے میں یہ بات حقیقتاً عرض کر رہا ہوں کہ جو مشائخ کا صحیح معنوں میں کردار رہا ہے ہر دور کے اندر کہ اسلام کی آبیاری کے لیے اور جو صوفیاء کا پیغام امن کا درس آگے منتقل کرنے کے لیے قبلہ پیر غلام مرتضیٰ شاکر صاحب نے ہمیشہ پاکستان سنی تحریک کے ساتھ ہمارے سروں پر آپ نے دست شفقت رکھا، محبت فرمائی، فقط ایک ہی مقصد کے لیے کہ اہل سنت کو عروج مل جائے، دین اسلام کا پرچم بلند ہو جائے اور صوفیاء کا پیغام گلی گلی اور نگر نگر پہنچ جائے۔ الحمدللہ یہ ان حالات کے اندر جبکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر طرف ایک سناٹا تھا، اس خاموشی میں الحمدللہ پیر صاحب نے یہ خوبصورت اور کمال کا انتخاب فرمایا اپنے صاحبزادگان اپنے حلقہ احباب کے ساتھ مل کر، اور روزانہ نئے موضوعات کے ساتھ نئے چہروں کے ساتھ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سارا کچھ مینج کرنا، یہ یقیناً ان کی محبتیں اور شفقتیں ہیں۔ بس وقت نہیں ہے کوئی بات زیادہ کرنے کا، صرف اتنی بات ضرور کہوں گا کہ یہ فیضان اللہ رب العالمین قیامت کی صبح تک جاری و ساری فرمائے، اور جو قبلہ پیر صاحب کی محبتیں ہیں اللہ رب العالمین انہیں قائم رکھے۔ یقیناً 12 بجے ٹرانسمیشن کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے، تو میں آج چونکہ تھوڑی تاخیر کے ساتھ یہ پروگرام شروع ہوا تو پیر صاحب نے تھوڑی سی 5-7 منٹ کی اجازت بھی عنایت فرمائی ہے، تو میں اس پہ صرف 2-3 باتیں اپنے سننے والوں کو، اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو پیج ہے جس سے ان دوستوں نے کاوش کی ہے، دیکھیں کسی کے جو اخلاص ہوتا ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کی حوصلہ افزائی ضروری ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں روزانہ اس پروگرام کو دیکھیں، اس کو شیئر کریں، اپنا حصہ اپنا کردار ادا کریں، صرف اس نیت کے ساتھ کہ اچھا پیغام، اچھی محبت کی باتیں، حضور کے یہ ثناخوان جب حضور کی نعت پڑھتے ہیں کتنا ماحول تھا، کتنا رنگ تھا کہ یقین کریں جب حضور کے ثناخوان نعت پڑھ رہے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو رمضان المبارک کی یہ برکتیں اور ساتیں ایسی ہیں
کہ خود ہی روحانیت کا ماحول بن جاتا ہے. اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم یہاں پر آستانہ عالیہ پہ نہیں بیٹھے بلکہ در حقیقت ہم حضور کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں. ایسا روحانیت کا ماحول تھا اور یہ یقیناً روزانہ یہ کیفیات ہوتی ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی موڑ پر اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ آج کا میسج ہے اور پیغام ہے رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں. اور پیر صاحب بھی ہمیشہ یہ درس دیتے ہیں, صوفیاء کا بھی ہمیشہ یہی درس رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. اور ساری کائنات بڑے بڑے بادشاہوں کے دروازوں سے بندہ خالی لوٹ سکتا ہے, اپنے جو ہے وہ بندے کو اپنوں کے دروازے بندوں پہ بند ہو جاتے ہیں, جن پہ بڑا اعتقاد ہوتا ہے ان کے در سے بندہ خالی لوٹ جاتا ہے. لیکن اس کائنات میں ایک واحد دروازہ میرے رب کا دروازہ ہے کہ جب بندہ اس دروازے پر پہنچ جاتا ہے, رب کے حضور اپنے سر نیاز کو جھکا لیتا ہے, تو پھر اللہ کی رحمت بندے کا اس طرح انتظار کرتی ہے کہ جب گنہگار بندہ لوٹ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف آتا ہے تو اللہ کی رحمت بڑھ کر اپنے بندے کو سینے سے لگا لیتی ہے. یہ رمضان المبارک کا یہ پیغام ہے, یہ میسج ہے. اس لیے صوفیاء, کیونکہ یہ صوفیاء کے پاس بیٹھے ہیں تو اسی رنگ میں بات ہوگی. صوفیاء نے یہاں پہ بڑی خوبصورت اور حسین بات لکھی اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. صوفیاء کہتے ہیں جس طرح ایک ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے بیدار ہے اور ماں اپنے بچے سے بے انتہا پیار کرتی ہے, اگر بچہ بچھڑ جائے اپنے ماں سے دور ہو جائے تو ماں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک دروازے پہ نگاہیں جما کر اپنے بچے کے لوٹنے کا انتظار کرتی ہے. صوفیاء فرماتے ہیں اس مثال کو یوں سمجھیں کہ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندے سے. جس طرح ایک ماں کی ممتا اپنے بیٹے کے بچھڑنے کے بعد لوٹنے کا بے چینی سے انتظار کرتی ہے, اس سے 70 گنا زیادہ میرے رب کی رحمت جب بندہ گنہگار ہو کر اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے, اس کی معرفت سے دور ہو جاتا ہے, اس کی یاد سے دور ہو جاتا ہے اور سجدوں کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ کی رحمت جس طرح ماں کی ممتا لوٹنے کا انتظار کرتی ہے, صوفیاء فرماتے ہیں رب کی رحمت 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ہے. وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے کے لوٹنے کا انتظار کرتی ہے کہ میرا بندہ لوٹ کر آئے. بس ہمارے لوٹنے میں کمی ہے, ہمارے لوٹنے میں جو ہے وہ دیر ہے, ہمارا سر جھکانے میں دیر ہے, میرے رب کی رحمت میں کوئی دیر نہیں. تو آج رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں اس آستانے سے, اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام ہے کہ آؤ, لوٹ آؤ, پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. یہ جو دنیا میں اس وقت پوری دنیا ایک عذاب کا شکار ہے, یہ تو اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین جو ہے اس کی لاٹھی بے آواز ہے, وہ تو ہلکی سی ڈور کھینچتا ہے, وہ تو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کتنے میرے سے دور جاتے ہیں, وہ تو ہماری بخشش کے سامان مہیا کرتا ہے. یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں اس نے ہمیں عطا کی ہیں. ایک ہی بات یہاں پہ کہوں گا کہ اس کے عطا کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. صرف ہمارے ضمیر آج مردہ ہو چکے ہیں. آج دیکھیں نا, میں ایک پیغام کے طور پہ بات کہنا چاہوں گا, جلدی جلدی, وقت نہیں ہے, کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے بھی رہتے ہیں, اور جو ہے وہ سحری بھی بڑی خوب ہوتی ہے, افطاری بھی بڑی خوب ہوتی ہے, کچھ دن مسجدیں بھی بڑی آباد ہو جاتی ہیں اور ماحول بھی نیکی کا بن جاتا ہے. یہ رمضان کی برکتوں سے ہے. لیکن میسج یہ ہے کہ جب رمضان اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, اب یہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ رمضان کا جاری و ساری ہے, تو ایسا رمضان گزاریں کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو پھر یہ نہ ہو کہ چاند رات کو ہی وہ ساری روحانیات, وہ ساری عبادات ہم ضائع کر بیٹھیں, بلکہ مزہ اس بات کے اندر ہے, لطف یہ ہے کہ رمضان کا فیضان آپ کو تب نصیب ہوگا کہ اگر آپ رمضان سے پہلے بے نمازی تھے تو رمضان کا فیضان اتنا میسر آ جائے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو نماز کا وقت گزرتے ہوئے آپ بے چین ہو جائیں کہ اب وہ کون سا وقت ہو کہ آپ کا سر رب کی بارگاہ میں جھک جائے. اگر رمضان سے پہلے آپ جھوٹ بولتے تھے تو اگر رمضان کے بعد بھی آپ جھوٹ بولتے رہیں, رمضان سے پہلے آپ چگلی کرتے ہیں, رمضان کے بعد بھی یہ ماحول رہے, رمضان سے پہلے بھی
اگر دکاندار دکان پہ بیٹھ کے کم تولتا ہے، رمضان کے بعد بھی یہ ماحول رہے تو پھر یہ تصور کر لیں، یہ بھوک اور پیاس تو ہم نے برداشت کر لی ہے، لیکن ماہ رمضان کا فیضان ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا فیضان نصیب ہو تو ماہ رمضان ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ الفت کا، بھائی چارے کا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت تلقین فرمائی کہ ماہ رمضان کے اندر جو بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ رب العالمین اسے اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا روزہ دار کے لیے۔ یہ جملہ کیوں حضور نے فرمایا؟ یہ ترغیب دی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کریں، ہمدردی اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں اور وہ ماحول لے کے آئیں کہ وہ جو ہے وہ ہمدردی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیار کا، لطف کا وہ انداز کہ ایک جنگ کے دوران صحابہ کرام جو ہے وہ آخری وقت ہے شہادت کا اور پیاس لگی ہے، پانی پانی پکار رہے ہیں، ایک صحابی رسول کے پاس پانی لایا جاتا ہے، اب بندہ جو ہے وہ تکلیف میں، وہ خود پیاس لگی ہو شدت کی، شہادت کا وقت بھی قریب ہو، جب پانی منہ کے قریب کیا نا تو دوسرے مسلمان بھائی کی آواز آتی ہے۔ آج یہ لاک ڈاؤن کے ماحول میں اپنے آس پاس کا بھی خیال رکھیں، یہ درس ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کے صحابہ سے ملتا ہے، حضور کی اہل بیت اطہار کے عمل سے ملتا ہے کہ جب دوسرے صحابی کی آواز آئی تو وہ صحابی کہتے ہیں نہیں مجھے چھوڑو، پہلے اس کو پانی پلاؤ، وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، جب وہ پانی منہ کے قریب کرتے ہیں تو دوسرے صحابی کی آواز آتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑو، پہلے اس کو پلاؤ، یہاں تک کہ ساتویں صحابی کے پاس جب وہ صحابی پانی لے کے پہنچتے ہیں تو اب اس کے شہادت کا وقت ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، پیچھے پلٹ کے آتے ہیں تو وہ پہلے والے چھٹے والے وہ بھی شہید، پیچھے پلٹتے ہیں تو پانچویں بھی شہید، یہاں تک کہ پہلے پہ پہنچتے ہیں تو وہ بھی شہید۔ پیغام کیا ہے اس میں؟ پیغام یہ ہے کہ وہ شہادت کا جام تو نوش کر گئے لیکن قیامت کی صبح تک یہ پیغام دے گئے کہ حضور کی محبت کا پیغام یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں اظہار کا جذبہ پیدا کریں۔ تو یہ رمضان ہمیں وہ جذبے، وہ عمل کی وہ کیفیات عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے ماہ رمضان کے یہ یاد رکھیں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، آخری بات کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہم تو جناب پتہ نہیں ہمارے گناہ بخشے جائیں گے یا نہیں۔ یاد رکھیں ہمارے گناہوں سے زمین اور آسمان بھر کیوں نہ جائیں، شیطان ہمارے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرے کہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، جب شیطان یہ بات ذہن میں ڈالے تو اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ کا قرآن پکارتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندے اپنے زندگی کے آخری لمحے تک مجھ سے نا امید نہ ہونا، بلکہ جب تو میرے پاس لوٹ کے آئے گا بس لوٹنا تیرا کام ہے، سر کو جھکانا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو معاف کرنا رب کائنات کا کام ہے۔ اس کی بارگاہ کی طرف وہاں پہ دیر کتنی لگتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بارش نہیں ہو رہی، قوم جمع ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں تیرا لاڈلا پیغمبر ہوں، قوم پانی مانگتی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ رب نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ تیری مجلس کے اندر ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے جس نے ساری زندگی جو ہے وہ میری نافرمانیوں میں گزار دی، 40 سال کی زندگی جس کی میری نافرمانیوں میں گزری اور 40 سال میں ایک لمحہ بھی وہ میری بارگاہ میں سر کو نہ جھکا سکا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اب اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا جب تک وہ بندہ تیری مجلس میں بیٹھا ہے بارش نہیں ہوگی، اس کی نحوست کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جو ہر بندے کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے اعمال کتنے ہیں، میں کتنا نیک ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مجلس والوں کو مخاطب کیا کہ تم میں جو بندہ جو ہے وہ اتنا گنہگار ہے وہ مجلس سے اٹھ جائے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں اور بارش آئے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب اس بندے کی دل کی دنیا بدلی، اس نے دل ہی دل میں رب سے رجوع کیا مولا اگر اتنے مجلس میں سے میں اٹھ جاتا ہوں، میں جانتا تو ہوں کہ وہ گنہگار میں ہوں، لیکن اگر میں اٹھ گیا تو یہ جہاں پر مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، مولا آج اگر تو میرے پردے رکھ تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب باقی جو زندگی ہے وہ تیری بندگی کے اندر گزرے گی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، قوم بھی بیٹھی ہے، اچانک بادل آتے ہیں، بارش برسنا شروع ہو گئی، بندہ اٹھا کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرما رہا تھا اس بندے کی نحوست ہے، وہ بندہ تو ادھر ہی بیٹھا ہے، کوئی بندہ اٹھا نہیں۔ رب نے فرمایا پیارے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی نا اب اسی بندے کی برکت سے بارش عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے عرض کرتے ہیں مولا وہ بندہ دکھا تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ فرمایا پیارے موسیٰ اس نے اتنی سچی توبہ کر کے میری ذات کی طرف رجوع کر لیا ہے کہ میری رحمت جوش میں آئی ہے اور میں نے بارش نازل فرما دی ہے۔
عرض آخری جملہ جو ہے عرض کیا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ اب وہ بندہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ بندہ دکھا تو صحیح جس پہ تجھے اتنا پیار آیا کہ تم نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے بارش عطا فرما دی. رب نے فرمایا پیارے موسیٰ جب وہ میرا مجرم تھا, جب وہ میرا گنہگار تھا, تب میں نے پردہ نہیں اٹھنے دیا. اب تو وہ میرا اپنا بن گیا ہے. وہ رب تو اتنا پیار کرنے والا ہے کہ جب 40 سال کا گنہگار جب نادم ہو کر رجوع کرتا ہے رب کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. ہم تو حضور کے امتی ہیں, ہمارے سروں پر تو کنتم خیرہ امت اخرجت للناس کا تاج ہے. ہم تو بہترین امت ہیں. تو آؤ یہ دغا بازیاں چھوڑ کر, یہ چور بازاریوں کے بازار بند کر کے, یہ دکاندار جو ہے وہ کم تولنا چھوڑیں, سچ بولنا شروع کر دیں, چولیاں چھوڑ دیں, جھوٹ سے نفرت کرنا شروع کر دیں, اپنی پیشانیوں کو سجدوں کا نور عطا کر دیں. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ رب العالمین رمضان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے اور قبلہ پیر صاحب کی یہ کاوش, یہ عظیم کاوش اللہ رب العالمین اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. آپ کی محبتوں کا سایہ تادیر اللہ رب العالمین ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ یہ تھے جناب پسبان فکر و سلیم و رضا فخر اہل سنت جناب قاری طاہر اقبال چشتی صاحب, جو بہت ہی خوبصورت میسج دے رہے تھے ہمارے ویورز کو. اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں صدارتی خطبے کی طرف. پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبیل فاضل جلیل پیر حافظ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب زیب سجادہ آستانہ علیہ وسیع نقشبندیہ مرکز موڑا شریف خلیفہ مجاز دربار علیہ موڑا شریف, حضرت صاحب سے التماس کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائے اور آخر میں دعا فرما کر آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کا اختتام فرمائے. جناب پیر حافظ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں اویسیہ اسٹوڈیو میں جتنے بھی احباب تشریف لائے, خصوصاً بالخصوص خطیب اہل سنت پاسبان مسلک احمد رضا سلیم و رضا, میرے بہت ہی مشفق اور مہربان دوست خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا طاہر اقبال چشتی صاحب زیدہ اقبال ہو, ڈویژنل رہنما پاکستان سنی تحریک, سناخانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عزت مآب جناب شہریار نقشبندی صاحب, جناب محمد عمران مدنی صاحب, جناب غلام حسین نقشبندی صاحب, جناب محمد منشا نقشبندی صاحب, اور آج کے اس پروگرام کے ہوسٹ جناب صاحبزادہ عمار شاکر صاحب. اللہ کریم سب کی محبتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں بس 2 باتیں روزانہ کی بنیاد پر آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور سیرہا گفتگو قبلہ علامہ طاہر اقبال چشتی صاحب نے ارشاد فرمائی. ان سے مجھے اس لیے بھی پیار ہے جس طرح یہ ذکر فرما رہے تھے کہ میں ترنول شریف زید آباد شریف کے قریب سے آیا ہوں. تو نقشبندی سلسلہ ہی ایسا ہے محبت کرنے والا, سلسلے ساری محبت کرنے والے ہیں لیکن نقشبندیوں کو کوئی جوڑ اپنا ہی ہوتا ہے. تو ان کا یہ وتیرہ رہا ہے زندگی کا کہ ان کے پیر خانے کے محلے سے, علاقے سے, گاؤں سے اگر کوئی بندہ بھی آ جائے تو وہ اسے اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں. تو آپ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام شخصیت ہیں. پھر جس طرح آپ اہل سنت کے پلیٹ فارم پر جو کام کر رہے ہیں, یہ بات کہتے ہوئے مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ الحمدللہ علماء کی فہرست میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح لگن اور خلوص کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کی کاوش قبول فرمائے. یہ آپ کر نہیں رہی بلکہ آقا کریم آپ سے کروا رہے ہیں. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے, کیونکہ ہم لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں جنہیں چن لیا جاتا ہے دین کے کاموں کے لیے. تو اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. تو یہ جو نعت خوان حضرات ثنا خوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما ہے, آج کچھ محفل کا رنگ اتنا خوبصورت بنا, کوئی ایسی روحانیت پیدا ہو گئی اس پروگرام میں کہ میرے تو آنسو رک ہی نہیں رہے تھے. تو پھر آپ کی جو گفتگو سنی, واقعی ہی رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین تک یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی حضور آ جائیں.
رب کی بارگاہ میں آئیں. جس طرح آپ فرما رہے تھے نا کہ انسان یہ گمان نہ کرے کہ شیطان پہ کھائے. بنی اسرائیل کا ایک بندہ، گناہگار بندہ، اس نے کئی دفعہ توبہ کی، کئی دفعہ توبہ ختم کر دی. تو ایک دفعہ بیٹھ کے کہنے لگا میں اب اتنا بے اعتبارہ ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میری اب توبہ اللہ کریم قبول فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا. ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، میں نے آج بھی کرم کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے، اگر تو آج بھی میری بارگاہ میں آ جا میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. آپ کو اللہ کریم مکہ پاک لے جائے، خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو جب بھی میری بارگاہ میں آئے گا مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مجھے مہربان رب پائے گا. تو رب جو ہے اس کی جو صفتیں ہیں، اس کی جو صفت ہے بڑی معاف فرمانے والی. ملا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک ہندو تھا، وہ بت خانے میں یا سنم کا تکرار کر رہا تھا. آج بغیر ارادے کے اس کے منہ سے یا سمد نکل گیا. رب نے فرمایا جبریل سدرا چھوڑ، جا زمین پہ چلا جا، بت خانے میں جا، دیکھ وہ یا سمد کہہ رہا ہے، اس سے پوچھ کیا کہنا چاہتا ہے. جبریل نے عرض کی یا اللہ اتنا سفر سدرا سے زمین پہ جاؤں گا، پھر وہ میں بت خانہ ڈھونڈوں گا، پھر اس بندے کے پاس جا کے پوچھوں گا یا اللہ تو جانتا ہے. آج بغیر ارادے کے اس کے منہ سے نکل گیا یا سمد. رب العالمین نے فرمایا جبریل ساری زندگی ہو گئی ہے اس کی یا سنم کہتے ہوئے، سنم نے آج ایک مرتبہ بھی جواب نہیں دیا. آج میں بھی نہ بولوں اور بت میں میرے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کیا فرق رہ جائے گا؟ تو رب کو پکارو. یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے، اپنی نسبتیں مضبوط کر لیں. یہ جس طرح فرما رہے تھے کہ بابا جی قاسم مولوی علیہ رحمہ کا فیضان، یہ اتنا فیضان ہے میرے مرشد کریم کا. عیدگاہ شریف والے حافظ عبد الکریم صاحب، پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بابا جی قاسم مولوی علیہ رحمہ، یہ آپ کا اکٹھا ساتھ رہا ہے. اور آپ کا اتنا یارانہ تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر کبھی عیدگاہ شریف یہ حضرات اکٹھے ہوتے، کبھی گولڈا شریف اکٹھے ہوتے، کبھی موڑا شریف اکٹھے ہوتے. اس وقت گاڑیوں کا بھی کوئی اتنا انتظام نہیں تھا، لیکن دیکھیے کہ اللہ کے ولی جاتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے. تو ایک دفعہ نا عیدگاہ شریف میں بیٹھے ہوئے پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ عبد الکریم صاحب، تو بات چل نکلی بابا جی قاسم مولوی علیہ رحمہ کی. تو یہ آپ کے فیضان کی میں ہلکی سی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. تو پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے حافظ عبد الکریم صاحب سے کہ یہ بابا جی قاسم مولوی کیا کرتا ہے. مولوی قاسم نہ ذات دیکھتا ہے نہ پات دیکھتا ہے، جو بھی آتا ہے اس کے سر پہ دستار باندھ دیتا ہے. اس نے تو ڈنگروں کو بھی دستار باندھنی شروع کر دی ہے. اب صبح ہوئی، بابا جی قاسم مولوی علیہ رحمہ والی موڑا شریف، خواجہ خواجگاں، مرشد پاکاں، خواجہ محمد قاسم صادق مولوی علیہ رحمہ اپنے حجرہ شریف سے باہر آئے. فرمایا کہ لنگر خانے میں کوئی بیل ہے؟ مریدوں نے عرض کی حضور ہے. فرمایا لے کے آؤ. لایا، اپنی دستار سر سے کھول کے اس کے سر پہ باندھ کے فرمایا اسے موڑے کی وادیوں میں چھوڑ دو. اسے چھوڑ دیا گیا. لوگ حیران ہو گئے، آج دن تک وہ بیل نہیں ملا. لوگ حیران ہو گئے، بابا جی یہ کیا کر دیا؟ فرمایا یہ راز کی بات ہے، میں بتا دوں گا. رات کو گولڈا شریف میں نشست ہوئی، بابا جی قاسم مولوی علیہ رحمہ بیٹھے. تو آپ سیدوں کا بہت احترام کرتے تھے. نگاہیں نیچی کر کے بیٹھ گئے تو عرض کرنے لگے پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ حضور آپ نے رات کو عیدگاہ شریف میں فرمایا تھا کہ یہ مولوی قاسم کیا کرتا ہے، ڈنگروں کے سر پہ دستار باندھ دیتا ہے. حضور آج واقعی میں نے ڈنگر کے سر پہ دستار باندھ دی. اور پیر صاحب فرمانے لگے سید بادشاہ کہ واقعی حضور اس لیے باندھی ہے کہ کل محشر کے میدان میں سید جھوٹا نہ پڑ جائے. ویسے تو مولوی قاسم اس وقت تک کسی کو دستار باندھتے ہی نہیں ہے جس وقت تک گنبد خضرا سے پروانہ جاری نہیں ہوتا. کملی والے کی منظوری ہوتی ہے تو میں دستار باندھتا ہوں. یہ میرے مرشد کریم کا فیضان ہے. مرشد پاکاں خواجہ خواجگاں خواجہ پیر محمد زید خان، خواجہ غریب النواز مولوی علیہ رحمہ، خواجہ خواجگاں عظیم المرتبت الحاج پیر اولیاء بادشاہ فاروق دامر برکاتم القدسیہ کا یہ فیضان ہے. خواجہ خواجگاں پیر احمد فاروق زید صاحب کا یہ فیضان ہے. دیکھ لیں آج موڑا شریف کا مرکز جگمگا رہا ہے، دنیا آ رہی ہے، فیضیاب ہو رہی ہے. اللہ کریم میرے مرشد پاکاں کا سایہ تا دیر میرے سر پہ قائم دائم فرمائے. اللہ رب العزت ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یا الہ العالمین، آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ثنا خانوں نے اپنی محبتیں جو بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، یا اللہ ان کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حضرت علامہ مولانا طاہر اقبال چشتی صاحب نے بہت خوبصورت میسج کنوے کی ہے، یا اللہ ان کے علم عمل میں لفانی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس مرد درویش کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح دین کی بڑھ چڑھ کی خدمت کریں، یا اللہ ان کی خدمت بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، اس پوری ٹیم ویسیہ ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اولیاء اللہ کی نسبت، یا اللہ نسبتیں ہماری مضبوط فرما۔ یا اللہ اس نسبتوں کا فیضان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ ہمارے دربار کے خلیفہ صوفی باغ علی زیدی صاحب بیمار ہیں، یا اللہ انہیں صحت کاملہ واجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہیں، یا اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، یا اللہ پوری انسانیت کو اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ اسلام کے پرچم کو سربلندی عطا فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں زندہ رکھ شان کے ساتھ، یا اللہ موت دے کامل ایمان کے ساتھ۔ یا اللہ جب نزا کا وقت ہو، دیدار مصطفیٰ نصیب اور زبان پہ کلمہ یاک جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔